وہ ہے جی ورلڈ چائلڈ لیبر ڈے، انتہائی اہم، اور اس کا مقصد ہے بچوں کو جبری مشقت سے نجات دلاتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے شعور بیدار کرنا۔ اب وطن عزیز کی بات کریں تو یہاں پر بڑی صورتحال خطرناک ہے۔ ویسے دنیا بھر میں کہیں پر بھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن 67 ممالک بتائیں، جہاں پر معلوم قوانین ہے ہیں اور جہاں پر عمل درآمد ہے تو وہاں پر شاید بچوں کو ریلیف مل جاتا ہو، لیکن پاکستان کا جہاں پر خطرناک صورتحال ہے اس میں 6 نمبر ہے۔ 2 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں اور تقریباً 1 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ چونکہ انڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں چیزیں اور ہمارے یہاں اتنا زیادہ اس پہ تحقیق بھی نہیں ہوتی، تو اس میں نمبرز کہیں زیادہ ہوں گے۔ اچھا، آرٹیکل آئین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں آئین پر عمل درآمد، آئین کی سپریمیسی، تو ظاہر ہے کہ آئین کا تذکرہ ضروری ہے۔ آرٹیکل 25 سے ریاست کو پابند کرتا ہے کہ 6 سے 16 برس تک بچے کو تعلیم جو ہے وہ دی جائے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری اور مفت تعلیم فراہم کرنا۔ لیکن اور آرٹیکل 27 اور 28 میں چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ قوانین ہیں، آئین کہتا ہے، لیکن عمل درآمد۔ اچھا، کچھ نمبرز جو ہیں جو کہ اشفاق نے کہا، ظاہر ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا 6 نمبر ہے جو 67 ممالک میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے جی کہ تقریباً 3 کروڑ بچے، جس میں سے 2 کروڑ تعلیم سے دور ہیں اور 1 کروڑ جبری مشقت۔ اب یہ وہ نمبرز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے آگے کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آصف صاحب، چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن، بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک چیز یہ ہے کہ when we talk about child rights نا everything is wrong. I mean there is nothing right about it. It's been like ages. جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہم ایسی باتیں سنتے تھے کہ سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے، بچوں سے جبری مشقت، پھر قانون بھی آ گئے، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے، نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو نمبرز ہیں پہلے تو اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہ نمبر ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے تمام آپ نے ذکر کیا 2 کروڑ اسکولوں سے اسی طرح کا پیڈ یا ان پیڈ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہمیں اگر نوشہ دیوار دیکھیں تو ہر سڑک پر آپ کی یونیورسٹی سے باہر جب آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی ہر سطح پر ہمیں بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قانون کا سفر ہم نے بہت ہی اچھا طے کیا۔ 1989 میں ہم نے جو ہے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ کو سائن کیا، ریٹیفائی کیا، پھر 1991 میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ بنایا، اور آج 2023 تک ہم نے اسلام آباد کی حد تک اور پنجاب کی حد تک چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا لاء جو ہے بنا لیا، لیکن عمل درآمد کرنے میں ہم شاید دنیا میں سب سے پیچھے ہوں گے کہ ہم چیز تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت خوبصورت اور گلوریس بنا لیتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمل درآمد کرانا ہے وہی آپ کے PSP آفیسرز ہیں، وہی آپ کے سیکرٹریز ہیں، وہی آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں کہ جو خود اپنے گھروں میں اور اپنی فیکٹریوں میں اور اپنے زراعت کے شعبات میں انہی بچوں سے جو کام ان بچوں کی فیملیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ گھر والے کہتے ہیں کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو کم عمری میں ہی انہیں بھیج دیتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ایک ایکسکیوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایکسکیوز ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو 1983 میں ایک بچہ اقبال مسیح پیدا ہوتا ہے اور وہ باؤنڈری لیبر کے خلاف موومنٹ چلاتا ہے، اور 95 میں اسے شہید کر دیا جاتا ہے، اور اٹلی جیسی جگہ پر اس کے لیے ایک اسکول قائم کیا جاتا ہے، لیکن اپنے ملک میں اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ تو پاکستان میں جب پہلا سروے بھی ہوا 1996 میں آئی پیک والا، تو اس میں 3.3 ملین کا فگر آیا کہ فارمل سیکٹر میں، اس میں ایگریکلچر نہیں تھا، ڈومیسٹک چائلڈ لیبر نہیں تھا، اس کے اندر بہت سارے کاٹن گروئنگ والا سیگمنٹ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنا ہم نے صحیح فرما رہی ہیں سر کہ ہم نے کتنا عرصہ اس میں ضائع کر دیا، اور آج بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے خاتمے کا کیا خاتمہ سر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے سنگینی کا ادراک ہو۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بری اس وقت تک نہیں ہوتی، برائی اٹ سیلف برائی نہیں ہوتی، لیکن جب برائی کو نارملائز سمجھا جائے، یعنی کہ جب ہم نکلیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، نارمل، فیئر پرائسنگ نہیں ہو رہی، چیزیں بتاتے کچھ ہیں اور ملتی کچھ ہیں، ہم اس کے اوپر پے کر دیتے ہیں بغیر شور مچائے۔ ہم گلی محلوں میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ون وے پہ رانگ وے پہ جا رہے ہیں، ہم کوئی بھی نہیں کرتے۔ یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں آپ کو دعوت دوں گا بلکہ کہ آپ چلیں، میں چلوں، صدف ہم نکلیں۔ جو ورک شاپس ہیں جہاں پر میکینکس ہوتے ہیں، جہاں پر الیکٹریشینز ہوتے ہیں، جہاں پر آٹو سے متعلق وہاں پر آپ کو سارے کے سارے بچے ملیں گے۔ ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ 9 سال، 8 سال، 7 سال۔ یا آپ کے گھروں میں جو میڈ آپ کے گھروں میں جو میڈز آتی ہیں ان کی عمریں دیکھیں، دیکھیں۔ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ان کو ہینڈل کرنا، ان کو ان کے اوپر بھروسہ کرنا نسبتاً آسان۔
یہ اوور آل ایک ویشس سائیکل ہے اینڈ وی آر اے پارٹ آف اٹ. ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو کریکشن نہیں ہو سکتی. کیسے کریں؟ بالکل آپ دیکھیں جو ہمارے ہر غلط برائی کے ہم نے ایک ڈیفینسو میکنزم بنایا ہوا کہ میں یہ غلط کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پرانی پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسی طرح ہم گھروں میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اسے وہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جو اس کے اپنے گاؤں میں بھی نہیں ملتا اس کو. یہ بڑا احسان ہم کرتے ہیں. ہم سیدھا سیدھا بولیں کہ ہمیں سستا لیبر چاہیے, ہم نے اسے ایکسپلائٹ کرنا ہے, ہم نے کم اجرت پہ لوگوں کو رکھنا ہے, اور ہم نے جو ہے ایک احسان اور نیکی کا اپنے اوپر لبادہ بھی اوڑھ کے رکھنا ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہیں, لوگوں کے گاؤں سے بچے لے آتے ہیں, ان کو شہر دکھا دیتے ہیں. تو یہ اس چیز سے نکلنا ہوگا. سوشولوجی بھی یہی کہتی ہے کہ ڈیفینیشن آف سوشل پرابلم از دیٹ فرسٹ آف آل پیپل ریکگنائز اٹ سوشل پرابلم, دین وی کین ڈو سم تھنگ فار اٹ. پھر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوشل اکاؤنٹیبلٹی. معاشرے کے اندر ابھی تک کسی آرگنائزیشن نے اپنی انٹرنل چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی نہیں بنائی کہ بھائی میرے اگر اے سی ریپیئرنگ کا کرنا آئے گا تو میں بچے والے مکینک سے نہیں کرواؤں گا. میرے گھر پہ اگر ویلڈنگ کا کام ہوگا تو میں بچے سے نہیں کرواؤں گا. یہ فارمل آرگنائزیشن نے بھی نہیں بنایا, اور فیملی کی آرگنائزیشن جیسے سر, اور ایمان کا کم ترین درجہ ہے نا کہ اس کے اوپر آپ کسی دل میں برا کہیں, وہ بھی نہیں کہتے ہیں. We have بینظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے ہم نے ان کو ابھی تک چائلڈ لیبر سے نہیں جوڑا. کیا اس میں یہ تعلیم کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ریکمنڈیشن, اور اس سال کا تھیم بھی یہ ہے کہ سوشل جو جسٹس ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس سال کا جو تھیم ہے انٹرنیشنل چائلڈ لیبر ڈے کا, تو اس میں ان کو چاہیے کہ بے نظیر انکم تنقید کرنا تو بڑا اسلان ہے, سولوشن کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے یا بیت المال ہے, ان سب کو لنک کرنا چاہیے بچوں کے ایجوکیشن سے. اس کے 5 سے 16 سال کا اگر ہر بچہ ہم نے آئین میں لے آئے ہیں کہ آرٹیکل 25A میں کہ اس نے اسکول میں ہونا چاہیے, اور آئلو کا جو کنونشن 182 کا سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو بچے کی صحت, تعلیم, تحفظ اور اس کے اخلاقیات کو متاثر کرے وہ بدترین شکل ہے چائلڈ لیبر کی. ایک آسان تعریف ہے. اور UN کنونشن کا 32 اگر آپ آرٹیکل دیکھ لیں وہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں کروانا چاہیے جو بچے کی نشو و نما اور ترقی کے لیے اور اس تعلیم کے لیے رکاوٹ پیدا کرے. اس پروگرام کے تھرو ہم یہ کمپلسری بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب بھی یہ پیسے ملیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, جب آپ اپنے گھر سے ایک بچے کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں گے اور اسے بھیجیں گے تعلیم کے, روکیں گے نہیں. جی, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوڑ دینا چاہیے جو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ اور رائٹ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن آرٹیکل 7, کہ آپ اپنے بچے کا اگر پیدائشی سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو آپ کو آگے انکم سپورٹ پروگرام ملے گا. آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے تو آپ کو انکم سپورٹ پروگرام ملے گا. تو اس طرح کا ہم دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں ایک عرصہ پہلے تک دیکھتا تھا, اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں اپڈیٹ یا اپ گریڈ کیا ہو, کہ وہاں پر یہ تھا کہ بچے کو جو اسکول بھیجتے تھے اور اگر ریگولر بھیجتے تھے تو مہینے کے اینڈ میں انسینٹیو کے طور پر, ایک تحفے کے طور پر کچھ پیسے ان کو دیے جاتے تھے. وہ بچے کو ایک انعامی رقم ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ اس کا لالچ ماں باپ کو بھی ہوتا تھا, پلس کورس, یونیفارم, یہ ساری چیزیں. شہزاد روحانی نہیں شہزاد روحانی, یہ پنجاب حکومت کا پچھلے آج سے 10, 15, 20 سال پہلے یہ سارا, پرویز الہی صاحب 20 سال پہلے پرویز الہی صاحب کے زمانے جی, وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا, پڑھا لکھا پنجاب, بالکل وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد وہ کنٹینیویشن اس کی رہی تھی. جی بالکل. یہ چیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا آپ نے کچھ تحقیق کی, کچھ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا لیٹر آن؟ جی بہتری آئی. ہم نے دیکھا شیخ پورہ مرید کے جہاں بہت زیادہ, سیالکوٹ میں جہاں بہت زیادہ چائلڈ لیبر پریویل کرتا تھا, وہاں ریڈکشن آئی اس ریوارڈ کی تھیوری کی وجہ سے. کرپشن کا پہلو کو آپ الگ کر کے رکھ دیں تو وہ 2-4 چیزیں جو اس زمانے میں ہوئی, ایک تو ریسکیو 1122 آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں آج پورا پاکستان اس کو کاپی کر رہا ہے. تو اس ماڈل کو پرویز الہی صاحب کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو کاپی کرنا چاہیے کہ ریوارڈ کے ذریعے ہم بچوں کو جبری مشقت سے اور ہم بچوں کو جو ہے بچہ مزدوری سے نکال کے تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں, اور ان کے والدین کو متبادل معاشی کوئی نہ کوئی سوشل سیفٹی نیٹ ہمیں دینا پڑے گا تاکہ وہ بچے کی آمدنی سے ہونے والے نقصانات جو گھر کو ہیں اس کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں, کیا یہ اربن رورل کا ڈفرینس رہ گیا ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ہے چائلڈ لیبر؟ دیکھیے رورل میں تو آپ کو پتہ ہے ہماری جاگیردارانہ نظام ہے, وہاں تو زیادہ ہی ہے. اور دوسرا جو ہمارا اربن فیوڈل ہے, وہ اربن فیوڈل میں اس کو کہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ICMA, فلانا ڈمکانا, لیکن وہ ظلم اس سے بدترین کر رہا ہے کہ جو کام ان پڑھ آدمی بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اکثر اپنے گھروں میں, پارٹیز میں, ہم اگر کبھی کھانا کھانے جائیں بورڈ اسٹیشن تو آپ کو آواز لگاتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں کہ پان چاہیے, سگریٹ چاہیے, تو ہمیں ضرور نظر آتا ہے. پھر بڑے بڑے برانڈ کے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں ان میں بچوں کی آہیں اور سسکیاں ہمیں نظر شاید نہیں آتی, لیکن وہ اس میں ان بچوں کے ہاتھوں کی آہوں اور سسکیاں موجود رہتی ہیں. تو ہر فارمل آرگنائزیشن کو لا بنانا چاہیے کہ انٹرنل چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی بنائے. بالکل, اور یہ مستقبل کے مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ رانا آصف صاحب. شکریہ ایئرویک اور آپ کی ٹیم کا جو آپ نے اس اہم موضوع کی جانب لوگوں کی توجہ مرکوز کروائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو.